بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج وینسڈے نائٹ ہے اور یہاں پر تزکیہ نفس کے ساتھ حوالے سے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں حضرات۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں 3 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تبلیغ دین اس میں سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد تذکرہ اولیاء تاریخ مشائخ چشت میں سے پڑھتے ہیں، اور پھر آخر میں مجلس ذکر ہوتی ہے۔ تو جو پہلا سیگمنٹ ہے جس میں ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھتے ہیں، آج اس میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے وہ پڑھیں گے۔ اور پچھلے ہفتے جو ہے ہم نے اس میں سے 20 حقوق مسلمانوں کے پڑھے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم پڑھیں گے متعلقین اور اقارب کے حقوق۔ متعلقین اور اقارب کے حقوق کے بارے میں لکھتے ہیں، خاص متعلقین سے برتاؤ میں نسبی اور سحری رشتہ دار یعنی بیوی، بچے، ماں باپ، ہمسایہ، غلام، نوکر، چاکر سب متعلقین میں داخل ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا مقدمہ پیش ہوگا وہ ہمسایہ ہوں گے، لہٰذا پڑوس کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمسائے کے پلے ہوئے کتے کے اگر ڈھیلا بھی مارو گے تو ہمسائے کے ایذا رساں بن جاؤ گے۔ ایک عورت نہایت پارسا تھی مگر اس کے پڑوسی اس سے نالاں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوزخی فرمایا۔ تو پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، ان کے کتے کو بھی تکلیف پہنچاؤ گے، کتوں کو بھی پتھر مارو گے تو وہ بھی ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ تو فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، جانتے بھی ہو ہمسائے کے کتنے حق ہیں؟ اگر ہمسایہ مدد چاہے تو مدد کرو، اگر قرض مانگے تو قرض دو، اگر تنگ دست ہو جائے تو سلوک کرو، اگر بیمار پڑ جائے تو عیادت کرو، انتقال کر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، رنج پہنچے تو تسلی دو، اس کی اجازت کے بغیر اپنا مکان اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کو خاطر خواہ ہوا نہ پہنچ سکے، اگر کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں سے بقدر مناسب اس کو بھی دو، اور اگر نہ دے سکو تو چپکے سے گھر میں لے جاؤ تاکہ دیکھ کر اس کو حرص نہ ہو۔ اس کے بعد مناسب ہے کہ تمہارا بچہ بھی پھل لے کر باہر نہ نکلے، کیونکہ ہمسائے کے بچے کو حرص ہوگی تو اس کو رنج ہوگا۔ اسی طرح اگر ہانڈی چڑھے تو ایک چمچہ پڑوسی کو بھی پہنچاؤ۔ جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کس قدر ہے، بس یہ سمجھ لو کہ پڑوسی کے حق وہی پورا کر سکتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اتنے سارے حقوق بنائے، یعنی کہ آپ اپنے گھر کی دیوار بھی اونچی کرنی ہے تو اس سے پوچھیں، گھر میں کوئی اچھا کھانا بنایا، کوئی اچھا فروٹ آیا، کوئی اچھی چیز آئی ہے، اس کو بھی پہلے اس میں سے اپنے مناسب مقدار اس کو بھی پہنچائیں، اور اس کے ساتھ جو حالات ہوتے ہیں اس میں اس کے ساتھ اس کا ساتھی بنیں، اس کے ساتھ جس قدر سلوک کر سکتے ہیں کریں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات فرمائی پڑوسی۔ اچھا، اس میں پڑوسی میں کوئی مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، پڑوسی ہونا چاہیے، رشتہ دار بھی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اتنے تو حقوق لوگ رشتہ داروں کے نہیں پورے کرتے ہیں، تو یہ پڑوسیوں کے اس سے زیادہ حقوق ہیں، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کے حق ہیں۔ قرابت کے حقوق، قرابت داری کے حقوق کا بھی لحاظ رکھو، کیونکہ رحم کے معنی قرابت کے ہیں، رحمان سے مطابقت رکھتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص رحم سے میل رکھے گا میں اس سے میل رکھوں گا، جو اس سے قطع تعلق کرے گا میں اس سے قطع تعلق کروں گا۔ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے، جنت کی خوشبو جو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے وہ قاطع اور رحم کو ہرگز نہ آئے گی۔ قاطع اور رحم کہتے ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار وہ ہے ہی ایسا، بھئی ایسے کی بات نہیں ہے، وہ جیسا بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ جو ہے اس سے ناراض رہنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو کسی پہ غصہ بھی ہے تو بس 3 دن۔ تو قاطع رحم کو ہرگز نہ آئے گی جنت کی خوشبو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا نماز، روزہ، حج و عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، اور ماں کا حق باپ کی بنسبت 2 چند ہے۔ حدیث میں حکم ہے کہ جو کچھ دینا ہو ساری اولاد کو مساوی دیا کرو، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو ماں کا حق باپ کی نسبت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، ماں کا حق زیادہ ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات بتائی ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ماں کی سیکریفائس بہت زیادہ ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ باپ کی بھی سیکریفائسز ہوتی ہیں لیکن باپ پھر بھی اپنے حق جو ہے وہ کروا لیتا پورے،
ٹھیک ہے نا. اب باپ کا حق توڑ کے دیکھیں, ساتھ ہی وہ آپ کی سیٹنگ کر دے گا, ساتھ کے ہاتھ کے ہاتھ, ٹھیک ہے نا. ماں نہیں کر پاتی, ماں نرمی کرتی ہے. تو اس لیے باپ کو اپنا حق لینا بھی آتا ہے, لیکن شریعت نے چونکہ وہ کمزور کا خیال زیادہ رکھا ہے تو ماں کا خیال تھوڑا سا زیادہ ہے. تو اسی طرح سے اولاد کو برابر کا حق دیا کرو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. زندگی میں اگر اولاد کو دینا ہے تو برابر دینا پڑے گا. اس میں بیٹا اور بیٹی کی وہ جو تفریق ہے وہ نہیں ہے کہ بیٹے کو دگنا اور عورت کو, لڑکی کو ایک گنا دینا, یہ صحیح نہیں ہے. زندگی میں اگر کوئی چیز دینی ہے, پراپرٹی ہے, کوئی مال و دولت ہے جو بچوں کے حوالے کرنا ہے, تو برابر سرابر. اور مرنے کے بعد جو ہے وہ اس میں شریعت نے لڑکے کا دگنا حصہ رکھا ہے کہ اگر لڑکے کو $20 ملیں گے تو لڑکی کو $10 ملیں گے, ایسے ہوتا ہے. لیکن زندگی میں اگر دینا ہے تو بغیر کسی وجہ کے بیٹوں کو بیٹیوں سے زیادہ دینا یہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں کوئی وجہ ہو, شریعت کہتی ہے کوئی وجہ ہو. مثال کے طور پہ ایک انسان کے 5 بچے ہیں, ایک بچہ بہت ہی چھوٹا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کا حصہ زیادہ لکھ دیتے ہیں, یار اس کے حصے میں جو ہے نا $50,000 لکھ دو, باقی تو ماشاءاللہ کما رہے ہیں, فیملی والے ہیں, خیال صحیح ہے, تو وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, ان کو 20,000 لکھ دو. یہ تو آپ کر سکتے ہیں کسی وجہ کی نسبت سے, لیکن بلا وجہ کہ یہ لڑکا یہ لڑکی ہے, یہ بڑا نہیں, اس میں برابری ہونی چاہیے. تو اولاد کو مساوی دیا کرو. خادم کے حقوق, خادم کے بھی حقوق بڑے اہم ہیں. غلاموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے متعلق خدا سے ڈرو, اور جو کچھ خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ, اور جو تم پہنو وہی ان کو پہناؤ. تحمل سے زیادہ ان سے کام نہ لو, اور یہ سمجھو کہ صاحب قدرت خدا نے ان کو تمہارا غلام بنا دیا ہے. اگر وہ چاہتا تو تم کو ان کا غلام بنا دیتا. جب کھانا لا کر تمہارے سامنے رکھے تو چونکہ آگ کی تپش اور دھوئیں کی کلونس اس نے برداشت کی اور تم کو ان تکلیفوں سے بچایا, اس لیے اس کی دل دہی کرو اور اس کو شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر ساتھ کھلایا کرو, یا کم از کم ایک لقمہ اس کے ہاتھ پر رکھ دو اور پیار کے لہجے میں کہو کہ کھا لو. ایسا کرنے میں اس کا دل خوش ہو جائے گا اور تمہاری عزت میں فرق نہ آئے گا. اگر وہ کوئی خطا کر بیٹھے تو درگزر کرو اور اس کو غرور اور حقارت کی نظر سے مت دیکھو, ٹھیک ہے نا. تو اتنے سارے حقوق ہیں غلاموں کے. تو ویسے تو انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوتا ہے, لیکن ایک وقت تھا ہسٹری میں, پرانے زمانے میں ایک وقت تھا کہ غلام بنائے جاتے تھے. تو شریعت مطہرہ نے اس کو انکریج نہیں کیا. انہوں نے کہا اگر غلام رکھنے تو پھر ان کے ساتھ بہت ہی اچھے سلوک کرو, اور باقی جگہ جگہ فضیلت بھی بتائی کہ ان کو آزاد کر دو تو تمہارے حق میں بہت ہی اچھا ہے. تو یہ ہے بیوی کے حقوق, ٹھیک ہے نا. بیوی کے حقوق چونکہ غلام سے کئی حصے زیادہ ہیں, لہٰذا بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرو اور حسن معاشرت اور خوش کلامی سے برتاؤ کرو, کیونکہ بیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ رکھنے والوں کے بڑے درجے ہیں. دیکھو مقتدائے امت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی خوش طبعی اور دل جوئی اور محبت اور نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے. حدیثوں میں حسن معاشرت کی بڑی تاکید آئی ہے. تو بیویوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرو, ٹھیک ہے نا. دینی دوست بنانے کی فضیلت اور حب فی اللہ کے درجے, حب فی اللہ کے درجے اور دینی دوست بنانے کی فضیلت. انہی اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے کہ اپنے لیے دینی دوست تجویز کر لو جن سے محض اللہ ہی کے واسطے محبت ہو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا, کہاں ہیں وہ جو میرے واسطے محبت باہم رکھتے تھے, آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں, میں ان کو اپنے سائے میں لے لوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے واسطے محبت. ایک تو ہم کاروبار کے لیے محبت کرتے ہیں, یار یہ اس کا بھی وہی بزنس ہے, میرا بھی وہی بزنس ہے, یہ یا میرا اور کوئی وجہ ہوتی ہے, ہمارے ایک ہی طرح کی ہابیز ہیں, اس وجہ سے پتہ ہے نا. آج بہت سارے کمیونٹی گروپس بنے ہوئے ہیں اسی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اللہ کے لیے کون کرتا ہے ایسا گروپ, کون بناتا ہے جو اللہ کے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا کہ صرف اللہ کی محبت کے لیے. اس میں ہم وہ بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے ہماری اصلاح ہو جائے, ہم کس طرح سے بہتر انسان بن جائیں, کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. اس واسطے کوئی گروپ بنائے, کوئی محبت رکھے, کوئی تعلق رکھے, یہ ان کے لیے فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے یہ لوگ. حدیث میں آیا کہ عرش کے گرد نور کے ممبر ہیں جن پر ایک جماعت بیٹھے گی جن کے لباس اور چہرے سر تا پاؤں نور ہوں گے, اور وہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید, مگر انبیاء اور شہداء ان کی حالت پر رشک کریں گے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا, اللہ کے مخلص بندے جو باہم اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں, آتے جاتے ہیں. یاد رکھو
ایمان کے بعد اللہ کے واسطے محبت کا مرتبہ ہے، اور اس میں 2 درجے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھے، اس کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تم کسی شخص سے اس بنا پر محبت کرتے ہو کہ دنیا میں تم کو اس کے ذریعے سے ایسی چیز حاصل ہے جو آخرت میں مفید ہے۔ مثلا شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی سبب محبت ہے، مرید کو اپنے مرشد سے راہ طریقت معلوم کرنے کی وجہ سے محبت ہے، بلکہ استاد کو اپنے شاگرد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس بنا پر ہوتی ہے کہ دین کا سلسلہ اس کی وجہ سے مدتوں تو میری طرف منسوب ہو کر جاری رہے گا، مجھ کو آخرت میں صدقہ جاریہ کا اجر ملے گا۔ اسی طرح اپنے خادم اور محسن کے ساتھ اسی نیت سے محبت ہوتی ہے کہ ان کی خدمت اور احسان کی وجہ سے فارغ البالی حاصل ہوتی ہے اور اطمینان کے ساتھ عبادت اور طاعت کا وقت نصیب ہوتا ہے۔ بس یہ سب اللہ ہی کے واسطے محبت ہے، کیونکہ کوئی دنیاوی غرض اس محبت سے مقصود نہیں ہے، مگر پھر بھی چونکہ خاص اللہ کی ذات مطلوب نہیں، اس لیے اعلیٰ درجہ یہ کہ کسی اللہ کے پیارے اور نیک بندے سے بغیر کسی دینی غرض کے صرف اس وجہ سے محبت ہو کہ یہ شخص اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ معشوق کے کوچے کا کتا بھی دوسرے کے کتوں سے ممتاز ہوتا ہے، پھر بھلا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور اس کے محبوب بندوں سے محبت نہ ہو؟ یاد رکھو کہ رفتہ رفتہ یہ تعلق یہاں تک قوی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اپنے نفس کا سا برتاؤ ہونے لگتا ہے، بلکہ اپنے نفس پر بھی ان کو ترجیح ہوتی ہے۔ پس جتنا بھی یہ علاقہ مضبوط ہوگا اسی قدر کمال میں ترقی ہوگی۔ تو یہ وہ بات بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے محبت، یہ سوچے کہ یہ میرے اللہ سے مجھے محبت ہے، یہ اللہ کا پیارا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، تو صرف اس وجہ سے محبت کرے کہ یار یہ تو یہ اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کی کا پیدا کردہ انسان ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے، تو نا؟ اور جیسے اگزامپل دی کہ محبوب کا کتا جو ہے وہ دوسرے کتوں سے محبوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کو وہ مجنوں جو تھا وہ لیلا کے کتے کو بھی پسند کرتا تھا، لوگ کہتے تھے آپ نے کتے سے اتنی محبت ہے، کہتے ہیں یہ وہ کتا ہے کہ جو لیلا کی گلی میں رہتا ہے نا؟ تو اس کو چونکہ لیلا سے تعلق تھا تو اس کی گلی کا کتا بھی اسے پیارا لگتا تھا۔ تو یہ بات ہوتی ہے، جب اس طرح کی اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے بندوں سے بھی اس وجہ سے محبت ہوگی۔ بغض فی اللہ، ایسے ہی بغض کا حال ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں سے عداوت ہونی چاہیے۔ جن کو یہ درجہ نصیب ہوتا ہے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات کرنا تک چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی صورت نظر آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ خدا و ندا کسی فاسق شخص کا مجھ پر احسان نہ کرائیو کہ اس کے احسان کی وجہ سے میرے دل میں اس کی محبت آ جائے۔ کسی فاسق گناہ گار آدمی سے میرے پر ایسا کوئی احسان نہ کرے کہ جس کی وجہ سے میں اس سے محبت کروں۔ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ اسی کا نام ہے، اور جس مسلمان کو اپنے مولا سے اتنی بھی محبت نہیں جس کا اثر ہو کہ اللہ کے محبوب بندے اس کے محبوب بن جائیں، خدا کے دشمنوں کو وہ اپنا دشمن سمجھے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کے ایمان میں ضعف ہے اور اس کو اپنے خدا ہی کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسانوں کے حقوق کے بارے میں لکھی ہیں، اور آئندہ جو ہے انشاءاللہ اگلی بات کریں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے سنی بھائی، آج آپ کافی سلو لگ رہے ہیں، خیریت ہے؟ ہاں ٹائرڈ ہو گئے؟ سنی بھائی کو ٹائرڈ نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ اچھا بھائی، گزشتہ ہفتے ہم نے جو ہے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات شروع کیے تھے، تو کچھ متفرق واقعات پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا ایک مرتبہ ایک شخص بغرض بیعت حاضر ہوئے، حضرت نے ان سے دریافت کیا کہ بھائی یہ بتلا دو کہ تم توبہ کرو گے یا فقیر بنو گے؟ انہوں نے کہا میں توبہ نہیں کرتا، فقیر بنوں گا۔ فرمایا اگر توبہ کرو تو میں کرا دوں، فقیر تو میں خود بھی نہیں ہوں، تمہیں کیسے بناؤں؟
اس پر وہ شخص بولا کہ تو پھر میں کسی اور ہی کے پاس چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. فقیر بننا یہ فقیر الی اللہ جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عاجزی یہ بہت بڑا مقام ہے. تو یہ حضرت کی عاجزی تھی. آپ نے فرمایا کہ میں فقیر تو نہیں ہوں لیکن یہ کہ توبہ البتہ میں کرا دوں گا. توبہ جو ہے وہ تو ہر انسان کو کرنی چاہیے. فقیر الی اللہ جو ہے وہ بہت اللہ کا فقیر یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اس پہ یہ آپ کی وہ ہمبلنس ہے اس کا اثر ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. فرمایا کہ اگر ایک مجلس میں تمام اولیاء اللہ جمع ہوں, ان میں حضرت جنید بغدادی بھی ہوں اور ہمارے حاجی صاحب بھی ہوں, تو ہم تو حضرت حاجی صاحب کے سامنے جنید یا کسی اور کی طرف التفات بھی نہ کریں گے, حضرت حاجی صاحب ہی کے پاس پہنچیں گے. ہاں اگر حضرت حاجی صاحب کو چاہیے تو وہ ادھر التفات کریں کیونکہ وہ ان کے پیر ہیں, ہمیں تو اپنے حضرت حاجی صاحب ہی سے مطلب ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. میں نے پچھلی دفعہ ہی بتایا تھا کہ یہ جو پیر و مرشد کا جو تعلق ہوتا ہے اور یہ راہ جو سلوک ہوتا ہے, اس میں سب سے زیادہ مفید اپنے پیر کو سمجھنا چاہیے کہ میرا جو پیر و مرشد ہے یہ مجھے لیے سب سے زیادہ نافع ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے سامنے جنید و شبلی بھی آ جائیں تو آپ کے کسی کام کے نہیں. ٹھیک ہے نا. اپنے لیے تو ٹھیک ہے جنید و شبلی بڑے کام کے ہیں لیکن آپ کے کسی کام کے نہیں. آپ کو جو روحانی فیض ملنا ہے وہ آپ کے پیر کے تھرو ہی ملنا ہے. اچھا اس میں کیا راز ہے؟ راز اصل میں یہ ہے کہ دیکھو جیسے اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بیوی کے تھرو دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کی بیوی نیک ہے یا بد ہے, لمبی ہے یا چھوٹی ہے, موٹی ہے یا پتلی ہے, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ کی اولاد تو آپ کی بیوی سے ہی ہوگی نا. ٹھیک ہے نا. جیسی بھی ہو. تو آپ ادھر ادھر آنکھیں مٹکائیں تو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. تو آپ کو تو وہیں سے ملے گا. تو اسی طرح سے یہ روحانیت کے راستے میں جیسے انسان کے جسم میں جسمانی تعلق کی وجہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے, روحانی تعلقات کی وجہ سے اعمال صالحہ کی اولاد پیدا ہوتی ہے, نیک اعمال نیکی تقوی پیدا ہوتا ہے. تو وہ آپ کو اپنے پیر و مرشد ہی کے تھرو ملے گا. ملتا اللہ کی طرف سے, جو فیض ربانی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ آپ کو اس راستے سے ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ جو دینا اللہ نے دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے مجاہدات کو بھی جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ دل کی حالت کو بھی جانتے ہیں. تو جو دینا اللہ نے دینا ہے. آپ ادھر ادھر کئی کشتیوں پہ بھی سوار ہو جائیں گے تو ٹائم ویسٹ کریں گے, کچھ نہیں ملنا. ٹھیک ہے. وہی ملنا ہے جو اللہ نے دینا ہے, اور وہ آپ ہی کے پیر و مرشد کے تھرو ملنا ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک واقعہ لکھا ہے, اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں ہے, کہ ایک بڑے بزرگ تھے. وہ کیسے بزرگ بنے وہ تو ایک بات کی بات ہے, لیکن ایک اپنے زمانے میں وہ چور ڈاکو تھے, اور کہتے ہیں کہ وہ جب بڑھاپا آ گیا اور وہ ان سے چوری ڈاکو نہیں کام ہوتا تھا, بدماشی کے کام اب نہیں ہوتے تھے, ہمت ٹوٹ گئی تھی. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ کسی پہاڑ کی کوہ میں بیٹھ کے, اور انہوں نے کہا کہ میں اب اللہ اللہ شروع کر دیتا ہوں, لوگ مجھے بزرگ سمجھ کے میرے پاس آئیں گے, چلو اس طرح سے کام چلے گا. تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یار یہ تو بڑے اللہ والے ہیں, ان سے بیعت بھی ہو گئے, انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا بڑے پیر و مرشد ہیں, بیعت ہو گئے, اور وہ اللہ اللہ بتاتا اور یہ سارے اس کے مریدین اس کے ساتھ کرتے, اور بڑا اونچا مقام ہو گیا, بڑا ہی اونچا مقام ہو گیا. تو ایک دفعہ ان لوگوں نے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اونچے روحانی مقام دے دیے, تو ان کے جو وہ تھے کیا نام ہے مریدین تھے, انہوں نے سوچا ہم مراقبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پیر و مرشد کا کیا مقام ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑی اونچی پرواز کی, مراقبے میں گئے اور پرواز کی, پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پہ. یہ خیر ایک روحانی سفر ہوتے ہیں, اگر اس کی ڈیٹیل ابھی نہیں بھی معلوم تو کوئی بات نہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ اب ان کو اپنے پیر و مرشد کا کوئی مقام نہیں ملا. تو ان کو یہ خوش فہمی, انہوں نے یہ اپنا نیک گمان رکھا پیر و مرشد کے بارے میں کہ ہمارے پیر و مرشد کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہماری پرواز ہی نہیں ہے وہاں تک, ہمیں نظر بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے یار وہ کہاں ہے, اتنی دور ہے کہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا, حالانکہ آپ 2-2 میل تک دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا, یعنی کہ اس سے بھی دور ہے. تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ ہم آپ کا مقام دیکھنے کے لیے ہم نے مراقبہ کیا, آپ ہمیں دور دور تک نہیں نظر آئے.
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے، آپ خود ہی بتلائیے اللہ کے آپ کا کیا مقام ہے۔ تو کہتے ہیں وہ رو پڑے، انہوں نے پھر اپنا سارا راز کھولا اور انہوں نے کہا تم مجھے نیچے دیکھو، اوپر کی طرف نہیں، مجھے نیچے کے نیچے سے دیکھو۔ تو انہوں نے جب مراقبہ کیا تو اپنے شیخ کو کافی نیچے پایا۔ تو انہوں نے کہا اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اصل میں چور ڈاکو تھا، یہ تو میں نے بھیس بدل کے دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر ہمیں اتنا فیض کیسے مل گیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تم نے اللہ کے ساتھ مخلص بن کے تم نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی محبت کا تم نے شوق رکھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی سچی محبت عطا کر دی، ٹھیک ہے۔ میں نے جو ہے وہ کاروبار چلانے کے لیے کیا تھا، میں کاروباری کا کاروباری رہا، تم نے مخلص بن کے لگے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے فیض پہنچا دیا۔ تو آپ کا پیر و مرشد کیسا بھی ہو، یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، لیکن آپ اگر سچی نیت سے لگیں آپ کو مقام مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نا سمجھی میں پیر ہی کو آزماتے رہتے، ساری عمر ہو جاتی ہے پیر ہی آزماتے رہتے، کہیں نہیں پہنچتے پھر، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو لوگ پیر اس راستے میں لگے ہیں، پیر و مرشد بناتے ہیں، اس کو آزماتے ہی رہتے ہیں، یار میرے پیر کو ذرا یوں ٹیسٹ کر لوں، یوں ٹیسٹ کر لوں، یار ٹیسٹ کرتے کرتے آپ کا ٹائم نکل جانا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنی سچی نیت کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ لگ جائیں، جو وہ اعمال بتائیں آپ اخلاص کے ساتھ کریں، آپ کی اخلاص کی وجہ سے آپ کو مل جائے گا، ان کو ملے نہ ملے آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر جنید بغدادی بھی آ جائیں تو میں اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھوں گا، میں جنید بغدادی کو دیکھوں گا بھی نہیں، وہاں نظر بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر حاجی صاحب دیکھیں تو دیکھیں، وہ ان کے پیر ہیں لیکن میرے تو نہیں ہیں۔ یہ بہت اہم سبق ہے۔ امبھٹا میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا منشی تجمل، اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت تھے۔ ان کی عادت تھی کہ درویشوں سے بہت ملتے تھے، ادھر ادھر مارے پھرتے۔ ان کی بیوی نے ایک دفعہ حضرت اقدس سے ان کی شکایت کی، حضرت نے ان سے دریافت کیا کہ کیوں ادھر ادھر پھرتے ہو؟ عرض کیا کہ میں اس میں شک نہیں کہ ہمارے حضرت کے برابر کا کوئی مل نہیں رہا، کے برابر کوئی کامل نہیں، اللہ کے فضل سے سب کچھ موجود ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میرا قلب جاری ہو جائے۔ قلب جاری ہونا یہ ایک وہ ٹرمینالوجی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے دل سے۔ اس کی فکر میں ادھر ادھر پھرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میاں اس میں کیا رکھا ہے؟ عرض کیا میں خوب جانتا ہوں کہ اس میں واقعی کچھ نہیں رکھا، لیکن اس کو میں کیا کروں، جی چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ مسجد میں جا بیٹھو۔ وہ مسجد میں جا بیٹھے، ادھر حضرت وضو کر کے کھڑاؤں پہن کر مسجد کی طرف چلے۔ کھڑاؤں کی کھٹ کھٹ سنی تھی کہ ادھر ان کا قلب جاری ہو گیا۔ دوڑ کر حضرت کے قدم پکڑ لیے کہ جو میں چاہتا تھا وہ حاصل ہو گیا، اب میں کسی سے نہیں ملوں گا۔ چنانچہ پھر ادھر ادھر پھرنا بند کر دیا۔ تو یہ قلب جاری ہونا، اس کے لیے بڑے بڑے مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، اور لیکن اگر کوئی پیر کامل ہو تو اس کی ایک نظر سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک بے تکلف دیہاتی نے حضرت سے بامقام آب جبکہ خدام بدن دبا رہے تھے سوال کیا، مولوی جی تم تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتے ہوگے کہ لوگ خوب خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے جو پیر و مرشد ہوتا ہے اس کے لوگ خدمت کرتے ہیں، ہاتھ بھی دباتے ہیں، تیل بھی لگاتے ہیں، خوب مالش کرتے ہیں، اور وہ ہاتھ یوں کر دے تو تولیہ لے آتے ہیں، اشارہ کر دے تو پانی آ جاتا ہے، اشارہ کر دیں تو چیزیں چلی جاتی ہیں، تو خادم ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ دیہاتی آیا، اس نے کہا مولوی جی تم بہت خوش ہو رہے ہوگے دل ہی دل میں کہ اتنے لوگ میری خدمت کرتے ہیں۔ فرمایا بھائی جی تو خوش ہوتا ہے کیونکہ راحت ملتی ہے، لیکن الحمدللہ بڑائی دل میں نہیں آتی، یہ دل میں نہیں آتا کہ میں بڑا ہوں اور جو خدمت کر رہے ہیں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں۔ یہ سن کر وہ گاؤں والا کیسا صحیح نتیجہ نکلتا ہے، بولا کہ جی اجی اگر یہ دل میں نہیں آتا تو بس پھر خدمت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو آپ یہ اس راستے کا جو سب سے بڑا جو معراج ہے نا، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو آپ بڑا گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو بھی یہ سمجھیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ اس کا گناہ معاف کر دیں، بڑا گناہ بھی کیوں نہ ہو، اور آپ کا چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ پکڑا جائے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے میرے گناہ نہیں، چھوٹا ہی صحیح، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا چھوٹا گناہ پکڑ میں آ جائے اور اس کا بڑا گناہ معاف ہو جائے، پاسبل تو ہے۔ تو جب یہ پاسبل ہے تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ اور پھر ابھی آپ تو اپنے کرنٹ حالت پہ اعتبار ہیں نا، اصل تو اعتبار کرنٹ حالت کا نہیں ہے، اعتبار جس بات کا ہے اس کا آپ کو خبر نہیں، اعتبار ہے جس حالت میں بندے کی موت آتی ہے اس کا اعتبار ہے۔ وہ موت کس حال میں آئے گی وہ تو بڑوں کو نہیں پتہ،
ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ کو پتہ ہے, بڑے بڑوں کو نہیں پتہ کہ موت کس حالت میں آئے گی. ہو سکتا ہے اس کی موت اچھی حالت میں آ جائے, بیڑا پار, اور ساری عمر آپ نے رگڑے کھائے, موت اچھی نہیں آئی, سارا ضائع ہے نا. تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ موت جس حال میں آئے گی اس پہ اترانا چاہیے, اس کی خبر نہیں. کرنٹ حالت میں اترانے کا فائدہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے اپنے آپ ہر چیز, ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھے. تو بعض اوقات بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے 100 خادم ہیں, 50 خادم ہیں, 10 لوگ اس کا سر دبا رہے ہیں, ایک مالش کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو اس کے دل میں بڑائی آئے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ باہر سے ایک بندہ آیا, اس نے بے تکلفی بول دیا کہ مولوی جی تم تو بہت خوش ہو رہے ہوگے, اتنے لوگ میری خدمت کر رہے ہیں. کہتا نہیں, خوش اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ راحت مل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن بڑائی نہیں آ رہی. یہ نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ میں ان سے بہتر ہوں, ایسا نہیں ہے. اگر اس لیے خدمت لو, اپنے لوگوں سے, اپنے ورکروں سے خدمت لے, لیکن ان کو چھوٹا نہ سمجھے, اور خوش ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی, یہ میرے لیے راحت بن رہا ہے, مجھے اتنا کام نہیں کرنا پڑ رہا, یہ میرے کام کر دیتا ہے, لیکن اس کو اپنے آپ کو اس سے بہتر نہیں سمجھے. بس میرے خیال ہے فرمودات اور ارشادات. فرمایا کہ نسبت قرب الہی کا نام ہے, اس کو کوئی سلب نہیں کر سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے اور دوسرا کون ہے جو اس کو سلب کرے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا مال و دولت لوگ آپ سے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر چیز آپ کی لے سکتے ہیں, آپ کی کوئی بھی, آپ سے گھر چھینا جا سکتا ہے, گاڑی چھین جاتی ہے, پیسہ چھین جاتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ قرب الہی جو ہے یہ اصل نسبت ہے, اس کو کوئی نہیں آپ سے لے سکتا. اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے اور یہ کوئی نہیں ایسے آپ سے لے سکتا. تو اصل لینے کی چیز یہ ہے اللہ کی نسبت, قرب الہی. حضرت امام ربانی کے ہاں لوگ آ کر اپنے حالات بیان کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی شکایات بھی کر دیا کرتے تھے. حضرت نہایت سکون کے ساتھ سب کو سنتے. ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت سے لوگ اپنی شکایات بیان کرتے ہیں اور آپ دونوں فریق کی سن لیتے ہیں, حضرت پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا. فرمایا میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ ان دونوں میں رنجش ہے, اس لیے جب تک دوسرے کو نہ سن لوں کیسے یقین کر لوں. تو یہ بڑا ضروری ہے, جب آپ کے سامنے لوگ فیصلہ کرنے آئیں تو ون سائیڈڈ گفتگو پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, دونوں کی سننی چاہیے, ٹھیک ہے نا. وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, اس وجہ سے وہ ایسے کرتے ہیں. اوائل عمر میں حضرت امام ربانی نے طریقت کی ماہیت کے متعلق ایک مضمون تحریر فرمایا. صوفیہ کا علم نام ہے ظاہر اور باطن, علم دین اور قوت یقین کا, اور یہی اعلیٰ علم ہے. صوفیہ کی حالت اخلاق کا سنوارنا اور ہمیشہ خدا کی طرف لو لگائے رکھنا ہے. تصوف کی حقیقت اللہ کے اخلاق سے مزین ہونا اور اپنے ارادے کا چھن جانا اور بندے کا حق تعالیٰ کی رضا میں بالکلیہ مصروف ہو جانا, یہ ہے تصوف کی حقیقت. کیا لوگ اصل میں اس کو سمجھتے نہیں ہیں, پھر اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین ہونا. اللہ تعالیٰ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں وہ سب اللہ کے اخلاق ہیں. الرحمن, الرحیم, الملک, القدوس, یہ سارے اللہ کے اخلاق. اللہ تعالیٰ صابر بھی ہے, صبور, شکور, صبر بھی کرتا ہے, شکر بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی ماہیت الگ ہے. تو یہ سارے اخلاق جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ ہے. اور اپنے ارادے کا چھن جانا, اپنا اس قدر اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کرے کہ اپنا ارادہ پھر کسی چیز میں نہ رہے, تو اللہ کی رضا میں بالکلیہ مصروف ہو جانا, یہ ہے تصوف. صوفیہ کے اخلاق وہی ہیں جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے. حسب فرمان خداوند تعالیٰ کہ بے شک تم بڑے خلق پر پیدا کیے گئے ہو, اور نیز
جو کچھ حدیث میں آیا اس پر عمل اخلاق صوفیہ میں داخل ہے۔ صوفیہ کی اخلاق کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ تو جب اب ہم لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں تو اس میں کیا ہے یہ سن لیجئے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اور اس کی ضد ہے تکبر، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا۔ نمبر 1، مخلوق کے ساتھ تلطف کا برتاؤ کرنا، خلقت کی ایذاؤں کو برداشت کرنا۔ تلطف کا مطلب ہوتا ہے نرمی، نرمی سے لوگوں سے رہنا اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرے۔ نرمی اور خوش خلقی کا معاملہ کرنا، غیظ و غضب کو چھوڑ دینا، ہمدردی اور دوسروں کو ترجیح دینا، خلق پہ فرط شفقت کے ساتھ، جس کا یہ مطلب کہ مخلوق کے حقوق کو اپنے حظ نفسانی پہ مقدم رکھنا، سخاوت کرنا، درگزر خطا کا معاف کرنا، خندہ روئی اور بشاشت جسم، سہولت اور نرم پہلو رکھنا، تصنع اور تکلف چھوڑنا، خرچ کرنا بلا تنگی اور بغیر اتنی فراغی کے احتیاج لاحق ہو، خدا پر بھروسہ رکھنا، تھوڑی سی دنیا پر قناعت کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، جنگ و جدل اور عتاب نہ کرنا مگر حق کے ساتھ، بغض و کینہ حسد نہ کرنا، عزت و جاہ کا خواہشمند نہ ہونا، وعدہ پورا کرنا، بردباری، دور اندیشی، بھائیوں کے ساتھ موافقت محبت رکھنا، اغیار سے علیحدہ رہنا، محسن کی شکر گزاری، جاہ کا مسلمان کے لیے خرچ کرنا، صوفی اخلاق میں اپنا ظاہر اور باطن مہذب بنا لینا، اور تصوف سارا ادب ہی ادب کا نام ہے۔ بارگاہ احادیث کا ادب یہ ہے کہ ماں سوائے اللہ سے منہ پھیر لیا جائے، شرم کے مارے اللہ تعالیٰ کے اجلال اور ہیبت کے سبب بدترین معصیت تحدیث نفس یعنی نفس سے باتیں کرنا اور ظلمت کا سبب ہے۔ تو یہ کچھ اخلاق ہیں، آئندہ اور بھی کچھ چیزیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک چیز اور میں اس میں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آج، اس سے پتہ ہے بڑے بندے کی سٹریس لائف صحیح ہو جاتی ہے۔ بندہ آج یہ سوچتا ہے یار مجھے کوئی کیا سمجھتا ہے، یہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا ہے، اتنی ساری، پھر اس کی وجہ سے بندہ سٹریس میں رہتا ہے، دماغ گھوما رہتا ہے۔ اس میں بڑی اچھی حضرت نے بات بتائی۔ دیکھو تو حضرت اپنے حالات بتا رہے ہیں کہ لہٰذا کسی کے مد و ذم کی پرواہ نہیں رہی، اور ذام اور مادے کو دور جانتا ہوں، معصیت کی تباً نفرت اور اطاعت کی تباً رغبت پیدا ہو گئی ہے، اور یہ اثر اسی نسبت یا یادداشت بے رنگ کا ہے جو مشکات انوار حضرت سے پہنچا ہے۔ تو اپنے شیخ کے حالات بتا رہے ہیں کہ اپنے شیخ کی برکت سے مجھے یہ ملا ہے کہ معصیت سے تباً نفرت ہو گئی، طبی طور پر، ایک ہوتا ہے نا طبی طور پہ آپ کو ایک کام برا لگتا ہے، نہیں یار یہ نہیں کرنا، تو معصیت گناہوں سے اسی طرح کی نفرت ہو گئی ہے۔ اطاعت کی تباً رغبت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تباً یعنی کہ آپ کو خود ہی دل چاہتا ہے اس کو کرنے کا، اور اسی طرح سے مدح اور ذم کی پرواہ نہیں، ذام اور مادے دونوں کو دور جانتا ہوں۔ مدح کہتے ہیں تعریف کو، ذم کہتے ہیں لان تان کو، یار ہے کسی کو برا بھلا کہنا، کہتا ہے دونوں میرے لیے برابر ہیں۔ مادے اور ذام، جس نے میری تعریف کرے اور کوئی جو میرے ساتھ جو مجھے برا بھلا کہے، مجھے دونوں برابر لگتے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں لگتا، ایک ہی بات لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کی کیئر ہی نہیں ہے، صرف کیونکہ آپ کے کچھ کہنے سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو ہم نے دنیا میں عزت کا اسٹینڈرڈ یہ بنا لیا نا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، تو یہ تو بہت ہی فیک سی بات ہے نا۔ آپ میرے بارے میں کچھ بھی آج آپ اچھا سمجھ لیں، کل برا سمجھ لیں، لو بھائی بیٹھے بیٹھے عزت اتر گئی، بیٹھے بیٹھے عزت ہو گئی۔ تو مادے اور ذام برابر، یعنی کہ کوئی اچھا کہے یا برا کہے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، دونوں مادے اور ذام برابر ہو جائیں، پھر آپ یہ کہ جو کام کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات بندہ کئی دفعہ اس لیے ایک کام کرتا ہے یار وہ مجھے اچھا سمجھے، وہ مجھے اچھا کہے یا برا کہے، ایسا نہیں۔ تو یہ بہت اونچے احوال ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خیال ہے سنی بھائی، ہے نا، آ جائیں نا سنی بھائی۔ اب انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آج جو ذکر کریں گے وہ لطائف ستہ پر عمل ہوتا ہے، اس کا لطائف ستہ پر ضرب لگتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر 6 لطائف رکھے ہیں، ستہ 6 لطائف، وہ ایک لطیف مقامات ہیں
جن کے اندر اللہ کی محبت کا نور کا مسالہ چھپا ہوا ہے. اس پہ جب ضرب لگتی رہے گی تو اللہ کی محبت کا ایک دن چراغ روشن ہو جائے گا. جیسے ماچس ہوتا ہے نا، اس کے اوپر وہ آپ مسالہ لگاتا، آپ اس کو کرتے رہیں ایک دن اس میں سے آگ لگ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ یہ چشتیہ سلسلے کا بہت اہم ذکر ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سانس، یہ لطیفہ نفس جو ناف سے 2 انگل نیچے یہاں سے سانس کو لیتے ہیں اور پورا روک لیا، پھر لا الہ الا اللہ، لا کو نیچے سے اٹھائیں، الہ لطیفہ روح پر، الا اللہ لطیفہ قلب پر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور پھر جب سانس ختم ہو جائے تو پھر کھینچ لیں. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے ہم ذکر کریں گے، اور اسی طرح 3 حصوں میں ہم ذکر کریں گے. اچھا بھائی، تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، 3 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد. جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابیہ کے اولیاء کو خصوصاً پہنچا دیجیے، اور ہماری ہمیں خصوصی توجہات، ان کی روحانی توجہات نصیب فرما دیجیے. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یہ تصور کیجئے کہ عرش الہی پہ اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کی چھینٹیں ہمارے دلوں پہ پڑ رہے ہیں. اب اسی طرح سے دوبارہ کریں گے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ تصور کیجئے کہ عرش الہی پہ اللہ کے نور کی بارش سے دلوں سے گندی دنیا کی محبت دھل گئی ہے. اب اسی طرح سے ہمارا آخری حصہ ہے، اسی طرح سے ذکر کریں گے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی نور کی بارش سے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے۔ اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت عطا فرما، دنیا کی گندی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک فرما اور ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ نیکی تقوی والی زندگی ہمیں عطا فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت تعلق عطا فرما، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ تمام حاضرین مجلس یا اللہ اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرما۔ یا اللہ اس کوشش اور محنت کو یا اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما، سوچوں کو دماغوں کو ظاہر باطن کو پاک فرما۔ یا اللہ اس شیطان و نفس کی ہر قسم کی مکاری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مضبوط ایمان عطا فرما۔ یا اللہ اب دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ ہماری حاضرین مجلس میں جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت کلی عطا فرما، اور یا اللہ جس کی اگر کوئی بھی یا اللہ راحت کوئی بھی تکلیف ہے یا اللہ اس کی تکلیف و راحت سے تبدیل فرما۔ یا اللہ جس کی جو جائز خواہش ہے یا اللہ اس کو پورا فرما۔ یا اللہ گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ گھروں سے یا اللہ تمام قسم کی معصیتیں یا اللہ نافرمانیوں سے یا اللہ پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو بھی پاک فرما۔ یا اللہ دلوں کو منور فرما۔ یا اللہ جہاں مسلمان یا اللہ مغلوب ہیں یا اللہ غلبہ نصیب فرما، پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما۔ اور یا اللہ ہماری اس مسجد کو بھی یا اللہ دن دگنی چار چگنی یا اللہ ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ اس کی جتنے بھی یا اللہ ضروریات ہیں یا اللہ اس کے لیے وسائل کو مہیا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔